भारत ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का तजर्बा कर लिया। पाकिस्तान का शदीद रद्दअमल है और पाकिस्तान ये कहता है कि सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। अमेरिका चीन से मुकाबले के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। से जिक्र कर ले कि इंडिया ने कल एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में तबाह कर सकता है। ये इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया है और वज़ीर ख़ारजा सरताज अजीज़ ने कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं है और अपने दिफा को बेहतर नाकाबिल तस्लीम बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दौरान मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को हथियारों के तजर्बा से कबल मुतला करने के पाबंद है, यानी इतला करनी बड़ी ज़रूरी है कि हम ये तजर्बा करने लगे हैं। भारत की जानब से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का तजर्बा पाकिस्तान के लिए हैरानकुन नहीं, लेकिन इससे खित्ते में तवाज़ुन बिगड़ेगा और हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। इस मामले में भारत को अमेरिका का मुकम्मल ताउन हासिल है, क्योंकि अमेरिका समझता खित्ते में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये एक दो किस्म के प्रेशर पाकिस्तान पे कि इंडिया का प्रेशर चल रहा है और तजर्बात कर रहा है, एक अफगानिस्तान सरहद पे तोरहम पे हम टैंक आमने सामने लड़ाई खड़े हैं, तो पाकिस्तान की तो इंटरनल एक्सटर्नल बहुत देखिए मुश्किलात में है। प्रायर इंटीमेशन वाली बात तो ठीक है कि एक दूसरे को इंटीमेट करते हैं बिफोर एनी टेस्ट, लेकिन गलती का आगाज तो जी हमसे हुआ है। हिस्ट्री के अंदर कारगिल ऑपरेशन जब हमने किया, हिस्ट्री में कभी उससे पहले सियाचिन देखे ना उन्होंने किया। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि कभी किसी न्यूक्लियर कंट्री ने दूसरी न्यूक्लियर कंट्री पर अटैक किया है, उसके बाद वो भी कॉन्शियस हो गए। इस वक्त जो आपकी सिचुएशन बलूचिस्तान में हुई है वो कश्मीर के रिपरकशंस हैं। आज अगर वो मिसाइल बना रही हैं तो उसकी वजह यह है कि आगाज हमारी तरफ से हुआ, अब गलतियों पे गलती वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। इस वक्त दुनिया ग्लोबली किसी किस्म की जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आगे हम 11 साल की इस जंग से जो निकली है 14 साल की, उसके अभी आप देखिए आफ्टर इफेक्ट्स तो 10 साल बाद आएंगे। ज़िया-उल हक के रिपरकशंस हमें अब नजर आए हैं, इसके भी आपको अगले 10 साल के बाद नजर आएंगे। मेरे ख्याल में इसको इंटरनेशनली उठाना चाहिए, पाकिस्तान को भी और तमाम ममालिक को हथियारों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि जितना रिस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है मलिक साहब, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कहा है अपना शाह साहब ने। देखें, हमें दुनिया को ये बताने की जरूरत है दुनिया कितनी कम अकल है। दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत किसी मुल्क के हवाले से जाए तो इंडिया में है, सबसे ज्यादा बिजली से महरूम लोग इंडिया में है, सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर इंडिया में। यार कुछ सैनिटी चीज होती है, अकल से देख ली। आपके दुश्मनों को लाइन नहीं खत्म हो रही। इस खिते के दुश्मन गुर्बत है, बेरोजगारी है, वुमेन अब्यूज है, चाइल्ड अब्यूज है, इंसान कुत्तों की जिंदगी गुजारने में मजबूर है और आप किस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया को इंडिया का रियल फेस बताएं। ये जो स्माइलिंग बुद्धा है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कितना अग्रेशन है और इसके अंदर कितनी डिजायर है टू डोमिनेट द रीजन। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि ये ह्यूमैनिटी से खाली है, ये इंसान दोस्त नहीं है, ये रीजन में स्ट्रेस डाल रहे हैं, ये रीजन को भी तंग कर रहे हैं और अपने लोगों को भी तंग कर रहे हैं। इंडिया का जो दुनिया में फेस है वो तो फिल्मों का है, वो तो गानों का है, वो तो शाहरुख खान का है और असल इंडिया का फेस हम बता नहीं पा रहे। तो मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो पूरी दुनिया, हमारे पास तो कोई वजीर खारजा नहीं है। नहीं, वो तो फिर उसकी सजा है ना। बुजुर्ग शख्सियत इस वक्त पूरी दुनिया में साबित हो गया जो 3 पासपोर्ट है सबसे ज्यादा जिन पे वो मेरे पास अच्छा लफ्ज नहीं आ रहा, जिनको बड़ा नीचा समझा जाता है दुनिया में। जनाब जमहूरियत इंडिया है, दुनिया की डार्लिंग इंडिया है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, जर्नलिज्म वहां पे फ्री है। मगर अंदर देखें, अंदर उनके अंदर कितनी डोमिनेशन है और कितनी नॉन सिविलाइजेशन है। तो पाकिस्तान का काम ये है कि वो अपना फेस बनाए ह्यूमन, पुरअमन, मोहब्बत भरा, इंसानों वाला। और इंडिया पे ये फोर्स डाले कि हम इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इस रीजन से मोहब्बत करते हैं, हम अमन चाह रहे हैं, हम इज्तिमाइयत की बात कर रहे हैं। तुम खराब कर रहे हो। ये जो आपने शुरू में एक सवाल उठाया था कि फेल स्टेट है, अगर हम खुद को फेल स्टेट समझते तो फिर हम कैसे इनकाउंटर करेंगे? नहीं, हमारा तो बुनियादी मसला ना, हम तो डिनाइल के लोग हैं ना। हमारी स्टेट क्राफ्ट जो है थक गया है, हमारे इदारे जो है अफराद उन पे बैठे हैं। पाकिस्तान की फौज रहील शरीफ है, पाकिस्तान की हुकूमत नवाज शरीफ है, पाकिस्तान की जज जो है चीफ जस्टिस का नाम होता है। जब इफ्तिखार चौधरी है, सुबह दोपहर शाम सुबह मोटे होते थे, अब भूल ही गए हैं। तो जो सोसाइटी अफराद चलाते हैं उनका यही हाल होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। ठीक है, ये आम बात है जो मलिक साहब कह रहे हैं जी कि इंडिया के साथ बात करनी चाहिए और इंडिया का जो
اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اصل فیس جسے کہتے ہیں ریئل فیس، وہ ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے بتانا چاہیے۔ بنگلہ دیش اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس نے کنفیس کیا انڈیا نے کہ ہم اس میں انوالو تھے، لیکن پاکستان کے لوگ جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چیز ہے نا، وہ انڈیا کے نیوکلیر ایسٹس ہم سے زیادہ تھریٹ پر ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنلی ہمیں میڈیا کے اندر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جس جگہ پہ ان کے نیوکلیر کیمپس ہیں اس کے پیچھے 26 صوبوں کے اندر ماؤسٹ کی تحریک چل رہی ہے۔ بے آف بنگال والا پورا ایریا ایک لحاظ سے وزیرستان ہے، وہ نو گو ایریا ہے، اور اس کی ادر سائڈ کے اوپر ان کا نیوکلیر کیمپ ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو یہ اجاگر کرنا چاہیے کہ انڈیا کو بھی ہوش دلائیں کہ وہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ملک صاحب بائی ڈیزائن انارکی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی کہ نہ کہیں انسٹیبلٹی کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے معاملات اتنے اچھے نہیں چل پا رہے کہ وہ گرو کر سکیں۔ کاظمی میرے خیال میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ایک چیز کم از کم فرسٹ ورلڈ کی ساری خامیاں ہو سکتی ہیں گوروں کی، ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے ان سے، وہ ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ میں سب سے زیادہ پریورٹی ہیومن ڈیولپمنٹ کو دینی چاہیے۔ جب تک میں سمجھتا ہوں ہمیں مسئلہ ختم ہو جائے گا نا، نہیں ختم ہو جائے گا نا، کسی بھی ملک ہمیں جب الجھا دیں گے آپ، نہیں ایک پوائنٹ ہم کچھ کرنے جائیں گے، کچھ آپ بحث اپنی جگہ، دانشوری اپنی جگہ، سچ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا اصل ایسٹ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے کریٹو ہیں، ان کی ہیلتھ کیسی ہے، کس لیونگ کنڈیشن میں رہتے ہیں۔ یہی ایٹم بم ہوتا ہے، یہی فوج ہوتی ہے، یہی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ کسی ملک کی اسٹرینتھ اس کی چھونیاں نہیں ہوتی، کسی ملک کے ایٹم بم اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتے، نہیں تو سوویت یونین آج زندہ ہوتا۔ تو پاکستان اور انڈیا کو یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے پیسے، اس ریاست کے پیسے ان کے لوگوں پہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ملک صاحب نے کیا۔ اب ایک بھارت نے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کا تجربہ کر لیا، پاکستان کا شدید رد عمل ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ سپر سونک میزائل کے تجربے سے طاقت کا توازن بگڑے گا۔ امریکہ چین سے مقابلے کے لیے بھارت کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ سے ذکر کر لے کہ انڈیا نے کل ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ اینٹی بلیسٹک میزائل، یعنی بلیسٹک میزائل کو راستے میں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے اوپر پاکستان نے بھی احتجاج کیا ہے اور وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع سے غافل نہیں ہے اور اپنے دفاع کو بہتر ناقابل تفصیل بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی حاصل کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے دوران معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کو ہتھیاروں کے تجربہ سے قبل مطلع کرنے کے پابند ہیں، یعنی اطلاع کرنی بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ تجربہ کرنے لگے ہیں۔ بھارت کی جانب سے سپر سونک انٹرسیپٹر میزائل کا تجربہ پاکستان کے لیے حیران کن نہیں، لیکن اس سے خطے میں توازن بگڑے گا اور ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ اس معاملے میں کراٹ جو ہے تھک گیا ہے، ہمارے ادارے جو ہیں افراد ان پہ بیٹھے ہیں۔ پاکستان کی فوج رحیل شریف ہے، پاکستان کی حکومت نواز شریف ہے، پاکستان کی جج جو ہے چیف جسٹس کا نام ہوتا ہے جب افتخار چودھری ہے، صبح دوپہر شام صبح موٹے ہوتے تھے، اب بھول ہی گئے ہیں۔ تو جو سوسائٹی افراد چلاتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور انڈیا کا جو اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اصل فیس جسے کہتے ہیں ریئل فیس، وہ ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہے، وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر ہے بتانا چاہیے۔ بنگلہ دیش اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور اس نے کنفیس کیا انڈیا نے کہ ہم اس میں انوالو تھے، لیکن پاکستان کے لوگ جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چیز ہے نا، وہ انڈیا کے نیوکلیر ایسٹس ہم سے زیادہ تھریٹ پر ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنلی ہمیں میڈیا کے اندر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں جس جگہ پہ ان کے نیوکلیر کیمپس ہیں اس کے پیچھے 26 صوبوں کے اندر ماؤسٹ کی تحریک چل رہی ہے۔ بے آف بنگال والا پورا ایریا ایک لحاظ سے وزیرستان ہے، وہ نو گو ایریا ہے، اور اس کی ادر سائڈ یہ ریجن میں سٹریس ڈال رہے ہیں، یہ ریجن کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں۔ انڈیا کا جو دنیا میں فیس ہے وہ تو فلموں کا ہے، وہ تو گانوں کا ہے، وہ تو شاہ رخ خان کا ہے، اور اصل انڈیا کا فیس ہم بتا نہیں پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پوری دنیا، ہمارے پاس تو کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ تو پھر اس کی سزا ہے نا۔ بزرگ شخصیات اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو گیا جو 3 پاسپورٹ ہیں سب سے زیادہ جن پہ وہ میرے پاس اچھا لفظ نہیں آ رہا، جن کو بڑا نیچا سمجھا جاتا ہے دنیا میں، جناب جمہوریت انڈیا ہے، دنیا کی ڈارلنگ انڈیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی انڈیا ہے، جرنلزم وہاں پہ فری ہے، مگر اندر دیکھیں اندر ان کے اندر کتنی ڈومینیشن ہے اور کتنی نان سیولائزیشن ہے۔ تو پاکستان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا فیس بنائے ہیومن، پر امن
محبت برا انسانوں والا، اور انڈیا پہ یہ فورس ڈالے کہ ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اس ریجن سے محبت کرتے ہیں، ہم امن چاہ رہے ہیں، ہم اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، تم خراب کر رہے ہو۔ یہ جو آپ نے شروع میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ فیل اسٹیٹ ہے، اگر ہم خود کو فیل اسٹیٹ سمجھتے ہیں تو پھر ہم کیسے انکاؤنٹر کریں گے؟ نہیں، ہمارا تو بنیادی مسئلہ نا، ہم تو ڈینائل کے لوگ ہیں نا، ہماری 13 سال کی اس جنگ سے جو نکلی ہیں 14 سال کی، اس کے ابھی آپ دیکھیے آفٹر افیکٹس تو 10 سال بعد آئیں گے، ضیاء الحق کے ریپرکشنز ہمیں اب نظر آئے ہیں، اس کے بھی آپ کو اگلے 10 سال کے بعد نظر آئیں گے۔ میرے خیال میں اس کو انٹرنیشنلی اٹھانا چاہیے، پاکستان کو بھی، اور تمام ممالک کو ہتھیاروں کے اوپر توجہ دینی پڑے گی کہ جتنا ریسٹرکٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میرے خیال میں بالکل صحیح کہا ہے اپنا شاہ صاحب نے۔ دیکھیں، ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کتنی کم عقل ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ غربت کسی ملک کے حوالے سے جائیں تو انڈیا میں ہے، سب سے زیادہ بجلی سے محروم لوگ انڈیا میں ہیں، سب سے زیادہ چائلڈ لیبر انڈیا میں ہے۔ یار کوئی سینٹی چیز ہوتی ہے، عقل سے دیکھ لی، آپ کے دشمنوں کو لائن نہیں ختم ہو رہی۔ اس خطے کے دشمن غربت ہے، بے روزگاری ہے، وومن ابیوز ہے، چائلڈ ابیوز ہے، انسان کتوں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، اور آپ کس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم دنیا کو انڈیا کا ریئل فیس بتائیں۔ یہ جو اسمائلنگ بدھا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتنا اگریشن ہے، اور اس کے اندر کتنی ڈیزائر ہے ٹو ڈومینیٹ دا ریجن۔ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ہیومینٹی سے خالی ہیں، یہ انسان دوست نہیں۔ بھارت کو امریکہ کا مکمل تعاون حاصل ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے خطے میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک دو قسم کے پریشر پاکستان پہ، کہ انڈیا کا پریشر چل رہا ہے اور تجربات کر رہا ہے، ایک افغانستان سرحد پہ تورہم پہ ہم ٹینک آمنے سامنے لڑائی کھڑے ہیں، تو پاکستان کی تو انٹرنل ایکسٹرنل بہت دیکھیں مشکلات میں ہیں۔ پرائر انٹیمیشن والی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو انٹیمیٹ کرتے ہیں بیفور اینی ٹیسٹ، لیکن غلطی کا آغاز تو جی ہم سے ہوا ہے۔ ہسٹری کے اندر کارگل آپریشن جب ہم نے کیا، ہسٹری میں کبھی اس سے پہلے سیاچن دیکھیں نا، انہوں نے کیا۔ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کبھی کسی نیوکلیر کنٹری نے دوسری نیوکلیر کنٹری پہ اٹیک کیا ہے، اس کے بعد وہ بھی کانشیس ہو گئے۔ اس وقت جو آپ کی سچویشن بلوچستان میں ہوئی ہے وہ کشمیر کے ریپرکشنز ہیں۔ آج اگر وہ میزائل بنا رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آغاز ہماری طرف سے ہوا، اب غلطیوں پہ غلطی وہ بھی کریں گے، ہم بھی کریں گے۔ اس وقت دنیا گلوبلی کسی قسم کی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ آگے ہم